بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے ازواج مطہرات کے بارے میں بیان کیا ہے، امہات المومنین جو کہ مومنین کی مائیں ہیں، اور آج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کروں گی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوت کی سکونت سے مشرف ہو گئیں۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون ہیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازے کو کاندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہیں۔ بوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔